میری شادی کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا۔ آج سسرال میں میرا دوسرا دن تھا۔ میں نئی نویلی دلہن کے چاؤ چونچلوں سے زیادہ اتفاق نہیں کرتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں 1 مہینے کی بجائے اگلے دن سے ہی اپنے گھر کو سنبھال لوں گی۔ ویسے بھی میری ساس ایک بوڑھی خاتون تھی، نندیں بیاہ کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ اب میں اس گھر کی اکلوتی بہو تھی، سو میرا کچھ تو فرض بنتا تھا۔ بس یہی سوچ کر شادی کے دوسرے ہی دن اپنے کمرے سے نکل کر معمولی تیاری کے ساتھ کچن کی طرف آ گئی۔ اس وقت سب گھر والے سو رہے تھے، ابھی تک میرے شوہر سبحان بھی نہیں اٹھے تھے۔ میں نے سوچا سب کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کر لوں۔ ابھی میں کچن کی طرف جا ہی رہی تھی کہ بیرونی دروازے میں ایک کھٹکا سا ہوا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹی، تبھی بیرونی دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں اور حلیہ بھی عجیب سا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ملنگ ہو جو غلطی سے ادھر آ نکلا ہو۔ میں اسے دیکھ کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ اس نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا۔ پھر جب وہ عجیب سے انداز میں آگے بڑھنے لگا تو میں نے چیخ چیخ کر شور مچا دیا۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کر سبحان بھی کمرے سے نکل آئے، جبکہ میری ساس تو جیسے 2 قدم کے فاصلے پر تھیں، بھاگتی ہوئی صحن میں آ گئیں۔ بہو کیا ہوا؟ شور کیوں مچا رہی ہو؟ سب خیر تو ہے؟ اماں جی کچھ خیر نہیں ہے، دیکھیں گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے، میں نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ساس نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کے سر پر دلاسا دیا، ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، ارے بیٹی، یہ زاہد ہے، میرا چھوٹا بیٹا، شاید تم نے اسے پہلے دیکھا نہیں، بڑا نیک ہے میرا بچہ، ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے، آنکھیں تو دیکھو کیسے لال ہو گئی ہیں میرے بچے کی، ساری رات سوئے گا نہیں تو ایسا ہی ہوگا، چل بیٹا جا کر اپنے کمرے میں سو جا، شاباش۔ انہوں نے پیار سے زاہد کو اس کے کمرے میں بھیج دیا، جبکہ میں حیران یہ سب منظر دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ابھی تک اس کی لال آنکھیں یاد آ رہی تھیں، نہ جانے کیوں میں اسے دیکھ کر واقعی ڈر گئی تھی، مگر پھر ساس اور شوہر کے سمجھانے پر مجھے اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑا۔ اسی دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ کے چھوٹے بھائی کو کیا کوئی بیماری ہے؟ بولے نہیں، بیماری تو نہیں ہے، بس ذرا مجذوب سا ہے، تم اس کا خیال رکھا کرو، محبت کرنے والا لڑکا ہے، تمہاری بھی بدلے میں عزت کرے گا، لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ بگاڑ لے تو اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے اور وہ شخص کبھی خوش نہیں رہ پاتا۔ شوہر کے ایسے عقائد دیکھ کر میں حیران رہ گئی، مگر چپ تھی کہ نئے گھر میں نئے لوگوں کا مزاج پتہ نہ ہو تو لڑکی کو زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں خاموشی کے ساتھ صبح سے شام تک گھر کے کام کرتی، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی اور ساس کے ساتھ آنے والی مہمان خواتین سے بھی ملتی، وہ سب میری تعریفیں کرتی، جس پر میری ساس بھی خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ سبھی کہتے تھے کہ سبین کی بہو بڑی سگھڑ اور فرما بردار ہے، خدا سبھی کو ایسی بہو دے۔ اب میری ساس اماں نے رفتہ رفتہ مجھے گھر کے سارے کاموں میں لگانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کپڑے دھونے کی باری بھی میری آ گئی۔ سارے گھر کے کپڑے مشین میں ڈالتی اور انہیں دھو ڈالتی۔ میرے دیور سبحان کے کپڑوں پر عجیب سا میل مٹی لگا ہوتا، اسے دھونے میں مجھے اور بھی زیادہ دیر لگتی۔ بہرحال میں خاموشی سے اپنے گھر کو چلانے میں مصروف تھی۔ سردیوں کے دن آ گئے، ہم لوگ کپڑے ڈالنے کے لیے صحن کی بجائے چھت پر جانے لگے۔ چھت پر کپڑے ڈالتے، شام تک واپس لے آتے۔ ایک دن میں نے صبح کے وقت کپڑے ڈالے، دن کو کاموں میں مصروف رہی، شام کو کپڑے اتارنا بھول گئی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ مغرب کے وقت آسمان پر بادل چھا گئے، بارش برسنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے ڈالے تھے۔ جلدی سیڑھیاں چڑھتی اوپر گئی تو چھت پر عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے تاروں پر سے کپڑے اتارنا شروع کیے۔ سبھی کپڑے جمع کر کے جب میں نے ایک گٹھری سی بنا لی، تب واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اپنے پیچھے اپنے دیور کو کھڑے دیکھا۔ وہ خوفناک لال آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا، اسے دیکھ کر مجھے جھنجھری سی آ گئی۔ پہلے تو میں اس کے سامنے سے ہٹ جانے کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ نہ ہٹا تو مجھے کچھ غلط ہونے دستی اپنے سامنے سے ہٹانا چاہا، مگر وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میرا راستہ چھوڑو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بھابھی ہوں میں تمہاری، شرم کرو، میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، مگر وہ ڈھٹائی سے میرے سامنے بت بنا کھڑا رہا۔ خدا کا شکر کہ اسی وقت میری ساس کی آواز آئی۔ دیور اپنی ماں کی آواز سن کر فوراً میرے سامنے سے ہٹ گیا۔
میں تو پھولی سانسوں کے ساتھ جلدی جلدی نیچے بھاگی، اپنے کمرے میں آ کر سانس لیا، دیکھا تو سبحان آفس سے آ چکے تھے۔ آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو کرتے ہوئے کہا، مگر سبحان نے بھی محسوس کر لیا کہ میں ڈر گئی ہوں۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، وہ بس بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ فکر میں پڑ گئے۔ میں چھت پر کپڑے اتارنے گئی تھی، جب واپس مڑی تو پیچھے آپ کا بھائی کھڑا تھا اور بس اس سے آگے ایک لفظ مت کہنا۔ سبحان نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، میں اپنے بھائی کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تم پڑھی لکھی لڑکیوں کے یہی تو لچھن ہوتے ہیں، سسرالی گھر والوں کو اپنی چالاکیوں سے گھر سے دربدر کر دیتی ہو اور پھر چاہتی ہو کہ اکیلی گھر پر راج کرو۔ سب جانتا ہوں میں، یہ ڈرنے گھبرانے کے ڈرامے کر کے تم مجھے میرے بھائی سے دور نہیں کر سکتی۔ وہ یہیں پر رہے گا، میں اسے کہیں نہیں بھیجوں گا۔ خدا نخواستہ میں نے کب کہا کہ آپ اسے کہیں اور بھیجیں؟ مجھے اب ان کی الزام تراشی پر غصہ آ رہا تھا۔ بس اب اس موضوع پر اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ سبحان کے رویے سے صاف پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ اس دن میں نے بھی سوچ لیا کہ مجھے اس گھر میں احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے، نہ ہی دیور کی آئندہ شکایت لگاؤں گی، نہ ہی اس سے برا رویہ رکھوں گی۔ یہ نہ ہو کہ وہ خواہ میری شکایت لگا دے اور پھر سبحان مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ یہی سوچ کر میں نے سمجھوتا کر لیا۔ اب میری ساس مجھے جو بھی کہتی میں ان کا کہا مانتی۔ وہ اکثر جمعرات یا جمعے کو حلوہ بنواتی، کبھی گوشت پکواتی تو کبھی میٹھے کی کوئی اور قسم۔ اس دن بھی جمعرات کی شام میری ساس نے سوجی کا حلوہ تیار کیا اور مجھے کہنے لگی، جاؤ جا کر اپنے دیور کو دے آؤ، وہ بھوکا بیٹھا ہوگا، بیچارہ کچھ کھانے کو بھی نہیں مانگتا۔ ساس کی اس بات پر میں نے ناگواری کا اظہار کیا۔ اماں جی، آپ کا بیٹا ہے، آپ ہی اسے جا کر دے آئیے، میرا تو ویسے اس سے پردہ کرنا بھی بنتا ہے۔ لو، کیا تم میرے بیٹے کو اس قدر گرے ہوئے کردار کا مالک سمجھتی ہو؟ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے بہو کہ تم اس سے پردہ کرنے لگ جاؤ۔ خدا کا واسطہ ہے یہ ڈرامے اپنے گھر میں جا کر کرنا۔ میں ساس کی باتوں پر حیران رہ رہی تھی، حالانکہ میں شروع دن سے ہی اس بات کی قائل تھی کہ میں اپنے دیور کے کمرے میں نہ جاؤں، نہ میں اس سے کوئی فالتو بات کرتی تھی کہ مجھے اس کے سامنے جانے کا موقع ملے۔ مگر اس دن اماں جی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، جاؤ بہو، میرے بیٹے کو جا کر حلوہ دے آؤ۔ جب تک تم اپنے دل سے اس کی نفرت نہیں نکالو گی، میرے دل میں جگہ نہیں بنا پاؤ گی۔ میں اپنی ہی تقدیر پر ہنسنے لگی۔ کیا اب میرا کام سب گھر والوں کے دلوں میں جگہ بنانا رہ گیا تھا؟ کیا میری اپنی کوئی جگہ نہ تھی؟ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ والدین کے گھر تھی تو کسی کے دل میں جگہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں آ کر ہر ایک کی خوشامد کرنا پڑ رہی تھی۔ بہرحال ساس کے ہاتھ سے حلوے کی پلیٹ لے کر میں زاہد کے کمرے میں چلی گئی۔ دروازے پر دستک دی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کافی دیر کھڑی رہی، واپس کچن میں آئی تو ساس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ ادھر دو، منحوس ماری جان تو ساس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ ادھر دو، منحوس ماری، جانتی تھی میں، تمہاری وجہ سے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ ساس غصے میں بکتی چھتی کچن سے چلی گئی۔ میں انہیں بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئیں تو ان کے چہرے پر ہمدردی اور محبت کے تاثرات تھے۔ بیٹی، میری بات کا برا مت منانا، مگر میرا بیٹا بہت نیک ہے، اس کا تو نام ہی عبادت گزاروں والا ہے۔ یہ سارا دن عبادت کرتا ہے، اسی لیے اکثر فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے، پھر سارا دن سویا رہتا ہے۔ دیکھو نا بیٹی، کچھ لوگوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ تم نے میرے اتنے نیک پرہیزگار بیٹے سے پردہ کرنے کا کہا، جبکہ میں اس کی نیت جانتی ہوں۔ میری ساس اب اپنے بیٹے کی بے جا حمایت پر اتر آئی تھیں، مگر میں جانتی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں۔ خیر، اپنی ساس کا رویہ ٹھیک کرنے کی خاطر میں اب وہ جب بھی گھر آتا میں کھانے کا پوچھتی اور پانی وغیرہ مانگتا تو دے دیتی۔ رفتہ رفتہ میں اس کے ساتھ مانوس ہوتی چلی گئی۔ اب اس کی لال آنکھوں سے مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، ویسے بھی اس کی حرکتیں بالکل بے ضرر سی تھیں۔ وہ مجھے کیا نقصان پہنچاتا، اسے تو اپنا ہوش نہیں تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی، صبح کا وقت تھا، غالباً میں کچن میں موجود ہوں گی کہ میرا دیور بھی وہیں آ گیا۔ میں نے پہلے تو اسے نظر انداز کیا، مگر پھر وہ کافی دیر وہیں کھڑا رہا تو مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں نے اسے باہر جانے کا کہا تو وہ دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھ گیا۔ یا خدایا، اب کیا کروں؟ میں نے دل میں سوچا، اگر اماں جی کو آواز دی اور یہ ان وقت پر اٹھ گیا تو کیا کروں گی؟
میں نے دل میں سوچا میری ساس تو ویسے ہی مجھ پر باتیں بنانے کے بہانے تلاش کر رہی تھی، مگر میں نے یہ نوبت نہیں آنے دی۔ چپ چاپ کھڑی رہی، وہ بھی مجھے دیکھتا رہا، پھر اپنا سر جھکا کر بولا، بھابھی مجھے تھپڑ مارو، میرے منہ پر تھپڑ مارو۔ وہ جنونی انداز میں بولا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو زاہد؟ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ میں تمہیں تھپڑ ماروں۔ میں نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا، میرے منہ پر تھپڑ مارو۔ اس نے چیختے ہوئے کہا۔ میں اس کی بات سن کر ڈر گئی۔ اتنے میں سبحان بھی وہاں آ گئے۔ زاہد تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ بھابھی سے کہو مجھے تھپڑ مارے۔ زاہد نے جنونی انداز میں کہا، تم نے اسے کچھ کہا ہے؟ میرے شوہر نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، نہیں سبحان میں ایسا کیوں کہوں گی، یہ تو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ خوب سمجھتا ہوں میں تمہیں، تم عورتوں کی چالوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں، سبحان نے کہا اور اپنے بھائی کو وہاں سے لے کر اس کے کمرے میں چلے گئے۔ میں حیران تھی کہ نہ ہی میرے شوہر کو مجھ پر یقین ہے، نہ میری ساس کو، بس اگر کسی تھا تو صرف زاہد کا، جو اس گھر کا بے تاج بادشاہ تھا۔ میں اب ان حالات سے تنگ پڑنے لگی تھی۔ میں اس گھر میں بیاہ کر اپنے شوہر کے لیے آئی تھی، مگر دن بھر مجھے اپنے دیور کی باتیں سننا پڑتی۔ اس دن میں نے سوچ لیا کہ اپنے شوہر سے واضح طور پر بات کر کے رہوں گی، کیونکہ اس طرح اگر چلتا رہا تو میری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں رہے گی سوائے زاہد کی نوکرانی بننے کے۔ رات کو سب کاموں سے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں گئی تو سبحان کو اس بارے میں بتانا چاہا۔ سبحان آپ ایک بار میری بات تو سنیں۔ کہو، سبحان کے علاوہ تم مجھ سے ہر بات کر سکتی ہو، انہوں نے بیزاری سے کہا، لیکن مجھے سبحان کے بارے میں ہی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا نا، اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ سبحان آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کے بھائی کے بھلے کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کے بھائی کا ذہنی توازن مجھے صحیح نہیں لگتا، آپ اسے کہیں چیک کروائیں، یا تو وہ یہ سب ناٹک کر رہا ہے یا اسے کوئی بیماری ہے۔ آپ کیا اسے بزرگی سمجھ رہے ہیں؟ میں نے تمہیں کیا کہا ہے، چپ کر جاؤ خدا کے لیے۔ شوہر نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو مجھے اپنی توہین محسوس ہوئی۔ اس دن کے بعد سے میں خاموش ہو کر رہ گئی، میرے لبوں کو گویا چپ سی لگ گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کا شکوہ کرنا چھوڑ دیا۔ ویسے بھی زاہد کے بارے میں بات کرنا فضول تھا، ہر کوئی اسے نیک پرہیزگار سمجھتا اور اس کی بات کو اہمیت دیتا۔ میں نے سبحان کی تھپڑ مارنے والی بات کے بارے میں کافی سوچا۔ میں اسی نتیجے پر پہنچی کہ سبحان کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے بعد اس نے مجھے تھپڑ مارنے کو کہا۔ شاید وہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہو۔ دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ اس دن مہمانوں نے بھی آنا تھا۔ میں صبح سے ہی کھانے کی تیاری میں مصروف تھی، کیونکہ شام کو مجھے وقت نہ ملتا۔ مہمانوں کے خواتین بھی آ رہی تھیں۔ میرے شوہر نے بتایا تھا کہ وہ اپنے بھائی کا رشتہ کر رہے ہیں۔ مجھ سے خاص ہدایت کی گئی کہ میں ان کے لیے اچھا کھانا تیار کروں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرا کام تھا کہ پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ دن کے 10 بجے زاہد اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ سیدھا کچن کی طرف آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں راستے سے ہٹ گئی، جانتی تھی کہ وہ ایسی ہی کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کرے گا۔ کسی بھی قسم کی بدمزگی سے بچنے کے لیے میں کچن سے باہر آ گئی۔ مجھے کچن سے نکلتا دیکھ کر زاہد نے کسی قسم کے تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ وہ کافی دیر کچن میں مگن رہا۔ جب میں نے سوچا کہ یہ تو جانے والا نہیں تو خود ہی کچن کا رخ کیا۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں 2 شاپر تھے۔ اس نے اپنی مٹھی میں گوشت اٹھا رکھا تھا جو بالکل کچا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، گوشت لے کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ یہ کچا گوشت تھا۔ میری تو سمجھ میں نہ آیا کہ زاہد کچے گوشت کو کرتا کیا ہے۔ اس دن زاہد کا رشتہ دیکھنے جو لوگ آئے تھے، انہوں نے زاہد سے مل کر رشتے سے انکار کر دیا، جس کا سارا ملبہ صرف اور صرف مجھ پر آیا۔ مجھ پر یہی الزام لگایا گیا کہ میں نے رشتے والی خواتین سے اپنے دیور کی برائی کی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ مجھے زاہد سے کوئی لالچ نہ تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے تاکہ دونوں بھائیوں کا حصہ ان کو الگ الگ ملے۔ بہرحال یہاں تو معاملہ مختلف تھا۔ زاہد کا رشتہ ٹھکرائے جانے پر وہ بالکل نیم پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ اس کا یہ رویہ اب خود زاہد کے بھائی اور اس کی ماں کے لیے بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن زاہد اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے یوں ہی صفائی کی غرض سے اس کا کمرہ کھولا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں سارا کچا گوشت دیواروں کے پاس پڑا ہوا تھا، جس پر بے شمار چونٹیاں لگ رہی تھیں، جبکہ زاہد نے یہاں پر میں سے ایک بھی شے کھانے کے قابل نہیں تھی۔ سب باسی اور پرانی چیزیں تھیں جنہیں زاہد نے نہ جانے کب سے کمرے میں جمع کر رکھا تھا۔
ہم سب کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ پھر جب میں نے اپنے شوہر کو اس معاملے کے بارے میں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے، بولے زاہد کو نفسیاتی مسئلہ ہے، میں اسے ہسپتال میں داخل کرواؤں گا تاکہ اس کا مکمل علاج ہو سکے۔ سبحان کے بتے ہوئے تیور دیکھ کر میں بھی حیران رہ گئی کہ اتنی جلدی سبحان کو زاہد کے بگڑنے کا احساس کیسے ہوا، مگر پھر بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ زاہد کی اس بیماری سے واقف تھے، مگر اس کا حوصلہ نہ ٹوٹے اور میں اسے پاگل ہی نہ سمجھنا شروع کر دوں۔ انہوں نے شروع دن سے مجھ سے یہ مسئلہ چھپایا۔ دراصل زاہد میرے شوہر کا سگا بھائی نہ تھا، وہ ان کے والد کی دوسری بیوی سے پیدا ہوا تھا، اور تنگی حالات نے زاہد کی دماغی حالت یہ کر دی کہ وہ ہر وقت عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہتا۔ میرے سسر کی دوسری بیوی کا ذہنی توازن بھی کچھ ٹھیک نہ تھا۔ خدا جانے ان کی یہ شادی کیسے ہوئی اور انہوں نے کس مجبوری میں اپنی دوسری بیگم جن کا نام شاہینہ تھا انہیں اپنایا اور ان کو زندگی کی ہر خوشی دی۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ حالانکہ میرے سسر ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری آفیسر تھے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر مرد بعض اوقات دوسری عورتوں کے بہکاوے میں آ کر شادی کر لیتے ہیں اور پھر اسے نبھا نہیں پاتے۔ خدا جانے انہوں نے کیسی عورت سے شادی کی تھی جس نے ان کے بچے کو بھی ذہنی مریض بنا دیا۔ خدا ایسی لاپرواہ اور غافل عورتوں سے ہر گھر کو بچائے۔ آج زاہد ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہو چکا ہے، جبکہ میں 5 بچوں کی ماں بن چکی ہوں۔ وہ میرا ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ برے دنوں میں نے اس کا ساتھ نبھایا اور اس کے ذہنی مرض کو بگڑنے سے بچایا۔ اسی احسان میں مشکور ہو کر